ماں. اس کے حق میں کون رحمت ہے؟ مہربان کون ہے اس کے حق میں؟ کیونکہ پانی بھی کس سے ملے گا؟ ماں سے ملے گا. غذا بھی کس سے ملے گی؟ ماں سے ملے گی. ضرورت بھی کس سے پوری ہوگی؟ ماں سے. بچہ ضرورت مند ہوا اور ماں اس کی ضرورت. بچہ حاجت مند ہوا، ماں اس کی حاجت. بچہ محتاج ہے اور ماں اس کے حق میں مہربان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو پہلے بنایا ہے، بچے کو بعد میں بنایا ہے. محتاج کو بعد میں بنایا، مہربان کو پہلے بنایا. یہ دنیا کا قاعدہ ہے. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ بھائی سب کو سمجھ میں آ گئی؟ جزاک اللہ خیر. تو دنیا کا قاعدہ یہ پتہ چلا کہ پہلے حاجت مند کو بنایا جاتا نہیں، پہلے اس کی حاجت کو بنایا جاتا. دنیا کا قاعدہ کیا پتہ چلا؟ پہلے ضرورت مند کو بنایا جاتا ہے نہیں، پہلے اس کی ضرورت کو بنایا جاتا ہے، پھر ضرورت مند کو بنایا جاتا ہے. پہلے احتیاج کو بنایا جاتا ہے، پھر محتاج کو بنایا جاتا ہے. پہلے مہربان بنتا ہے، پھر اس کی ضرورت مند جو ہے اس کا وہ بنایا جاتا ہے. تو اب جب یہ قاعدہ ذہن میں بیٹھ گیا ذہن میں، کلیئر ہو گیا. آؤ اب قرآن کی اس آیت کی طرف. رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے حق میں مہربان بنایا، عالمین کے لیے رحمت بنایا. تو پتہ یہ چلا عالمین محتاج ہیں، سرکار ان کی احتیاج ہے. عالمین محتاج ہے، سرکار ان کے لیے رحمت ہے. عالمین محتاج ہے، سرکار ان کے حق میں مہربان ہے. اور دنیا کے قاعدے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مہربان کو اللہ پہلے بناتا ہے، رحمت کو پہلے بناتا ہے، ضرورت کو پہلے بناتا ہے، حاجت کو پہلے بناتا ہے، پھر محتاج کو بناتا ہے. تو اس آیت سے یہ پتا چلا سرکار جب رحمت ہے عالمین کے لیے تو اللہ نے عالمین کو بعد میں بنایا، عالمین سے پہلے اپنے محبوب کو بنایا ہے. اب یہ جو ہم سنتے ہیں نا، لوگ جھگڑا بھی کر جاتے ہیں، جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے. قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ اللہ نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ بھائی اللہ ہے خالق، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ بولیے ذرا زور سے. مخلوق. اللہ ہے خالق، اللہ کے سوا جو کچھ ہے. تھوڑا زور سے. مجھے پتا ہے کھانا نہیں ملا، لیکن کھانا میری تقریر کے بعد ہی ملے گا، اس لیے آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. نہیں، آپ نے دین سیکھنے کے لیے میرا ساتھ دینا ہے. اللہ خالق ہے، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے. اب اللہ نے، خالق نے جب مخلوق بنانے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے کس کو بنایا؟ سوال یہ قائم ہوتا ہے. اس کا جواب مختلف لوگ مختلف دیا کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم غلامان مصطفیٰ، ہم امت مصطفیٰ، ہم عشاقان رسول، ہم حضور علیہ السلام کے امتی، الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ خالق و مالک نے جب سب سے پہلے اپنی مخلوق کو بنایا تو اپنے نور کے فیض سے اپنے محبوب کے نور کو بنایا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور یہ عقیدہ ہمارا جو ہے خود سے نہیں بن گیا، طبیعت سے نہیں بن گیا، مزاج سے نہیں بن گیا، خیال سے نہیں بن گیا، ایم آئی نہیں بن گیا، بلکہ اس پر گواہی اور شہادت الحمدللہ قرآن کریم کی یہ آیت مقدسہ فرما رہی ہے. رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. بولیے ذرا زور سے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو ماننا پڑے گا رحمت کو پہلے بنایا ہے، عالمین کو بعد میں بنایا ہے. سرکار خلقت کے اعتبار سے اول ہے، ساری مخلوق میں سرکار خلقت کے اعتبار سے اول ہے. اب تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو سبق یاد ہو جائے گا. سیدھا ہاتھ اٹھائیے ذرا اپنا اور کلمے کی انگلی، باقی انگلیاں مت کر لیجیے. یہ پہلا سبق ہے، یہ پہلا سبق ہے. یاد رہے گا انشاءاللہ. ہاتھ اٹھائیں گے تو یاد رہے گا، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تو یاد نہیں رہے گا، بھول جائیں گے. پھر تو ساری تقریروں کی طرح کوئی تقریر یاد نہیں رہے گی. ہاتھ اٹھائیں گے تو زمان جعفری بھی یاد رہے گا، تقریر بھی یاد رہے گی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوا اللہ خالق ہے، اور مخلوق میں اللہ نے جسے سب سے پہلے بنایا وہ سرکار علیہ السلام ہے، یعنی مخلوق میں خلقت کے اعتبار سے سرکار اول ہے۔ یہ تو میں نے کہا، آپ نے دہرانا ہے، سبق دہرائیں گے تو یاد رہے گا۔ بھئی آپ بھی ہاتھ اٹھا لیے، ناراض تو نہیں ہے کچھ؟ سب نے ہاتھ اٹھا کے سرکار خلقت میں، زور سے کہیے، سرکار خلقت میں، اسٹیج والے تھوڑی سی میری حمایت فرما دیجیے، ہاتھ اٹھا کر دیں، سرکار خلقت میں کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ رحمت للعالمین ہے، اور رحمت للعالمین کے لیے ثابت ہوا کہ وہ پہلے ہو، عالمین بعد میں، رحمت پہلے، مہربان پہلے، محتاج، عالمین محتاج ہے، اللہ نے محتاج کو بعد میں بنایا، سرکار رحمت ہے، سرکار کو اللہ نے پہلے بنایا۔ بس بیٹا ہاتھ نہیں چکا، سبق یاد ہو گیا پہلا؟ اب جب میں یہ انگلی اٹھاؤں گا آپ نے سبق یاد کر لینا ہے، سرکار خلقت میں، زور سے، سرکار خلقت میں اول ہے، پہلا عقیدہ، پہلا سبق، کیونکہ سرکار رحمت للعالمین ہے۔ اب ماں، میں نے بتایا کہ ماں بچے کے حق میں مہربان اور رحمت ہے نا؟ ماں بچے کے حق میں مہربان بھی ہے، رحمت بھی ہے، ضرورت بھی ہے، حاجت بھی ہے۔ بچہ بعد میں ہے، ماں پہلے ہے، یہ اصول بھی پورا ہو گیا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا، بیٹا آپ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیے معذرت کے ساتھ، میں جو گفتگو کر رہا ہوں آپ بھی سنیے توجہ کے ساتھ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے وقت ماں تکلیف کی وجہ سے انتقال کر جاتی ہے، ماں کا انتقال ہو گیا، مہربان مردہ ہو گیا، محتاج پیدا ہوا مگر مہربان مردہ ہو گیا۔ اب بچہ رو رہا ہے، محتاج رو رہا ہے دودھ کے لیے، مگر مہربان مردہ ہے، تو کیا وہ مہربانی سے فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ بتائیے بھائی، بچہ ہے محتاج، ماں اس کے حق میں ہے مہربان، محتاج پیدا ہوا اور رونے لگا، بھوک لگی، اللہ نے اس کے حق میں ماں کو مہربان بنایا ہے، مگر ماں بمشیت الہی انتقال کر گئی، تقدیر پوری ہوئی اس کی، یہی لکھا تھا، انتقال کر گئی۔ اب محتاج مہربانی کا سوال کر رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے، مہربان کو بلا رہا ہے، مگر مہربان مردہ ہے، زندہ۔ تو بتاؤ اگر مہربان مردہ ہو تو کیا اپنی مہربانی سے محتاج کو فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ لازم کیا ہے؟ مہربان اسی وقت مہربان ہوگا جب وہ پہلے بھی ہو اور جب وہ زندہ بھی ہو، جب وہ پہلے بھی ہو اور جب وہ زندہ بھی ہو۔ مردہ ہوگا تو مہربانی نہیں کر سکتا، زندہ ہوگا تبھی تو مہربانی سے فائدہ پہنچائے گا نا۔ بھائی دنیا کے مہربان کے لیے ثابت ہوا کہ وہ پہلے بھی ہو اور زندہ بھی ہو، مردہ نہ ہو۔ اگر مردہ ہوگا تو مہربان نہیں کہلائے گا، رحمت سے فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ جب دنیا کے مہربان کے لیے، جب دنیا کے رحمت کے لیے ثابت یہ ہوا کہ وہ اسی وقت رحمت کہلائے گا، جب وہ اسی وقت مہربان کہلائے گا جب وہ زندہ ہو، تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو مومن آباد کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نہیں، یہ معنی اس آیت کے، اے محبوب ہم نے آپ کو مومن آباد کے لیے مہربان بنا کر بھیجا ہے۔ بولیے ہاں، زور سے کہیے۔ اچھا، ہم نے اورنگی ٹاؤن کے لیے آپ کو مہربان بنا کر بھیجا ہے، کراچی کے لیے مہربان بنا کر بھیجا ہے، پاکستان کے لیے مہربان بنا کر بھیجا ہے، دنیا کے لیے مہربان بنا کر بھیجا ہے؟ نہیں، محبوب ہم نے تو آپ کو عالمین کے لیے مہربان بنا کر بھیجا ہے۔ آپ عالمین کے حق میں مہربان بن کر آئے ہیں تو دنیا کے مہربان اسی وقت مہربان کہلا سکتے ہیں جب وہ زندہ ہو۔ تو پتا چلا محبوب تم بھی مردہ نہیں ہو، تم بھی زندہ ہو، تم مردہ نہیں ہو۔ تو جو مردہ کہے سرکار کو، جو مردہ کہے تم کو، مردہ ہے واللہ، کیونکہ
تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ سرکار مردہ نہیں، بولیے زور سے، بھائی یہ عقیدہ ہے ہمارا، عقیدہ بیان کرنے میں کوئی شرمانا؟ سرکار مردہ نہیں، ساری دنیا مردہ ہو سکتی ہے، سرکار مردہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے نہیں ہو سکتے، ہاں انہوں نے موت کا مزہ چکھا ہے، قرآن کا حکم ان پر پورا ہوا ہے، لیکن اس چکھنے کے بعد کیا وہ ہماری طرح ڈیڈ ہو گئے؟ نہیں، اللہ نے ان کو پہلے سے زیادہ توانائی والی زندگی عطا فرمائی۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ثابت ہو گیا مولانا صاحب، آپ نے کوئی نیا عقیدہ گھڑ لیا؟ میں نے کہا میں نے نیا عقیدہ نہیں گھڑا۔ یہ بتاؤ 1400 سال کے بعد، 1400 سال ہو گئے نا سرکار کے وصال کو، 1400 سال ہو گئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کو، لیکن آج بھی سرکار کا کلمہ پڑھنے والا، سرکار کی عزت و ناموس کا پہرے دار، سرکار پر جان فدا کرنے والا اگر پھندا چوم کر اپنے گلے میں ڈال لے اور پھانسی کے تختے پہ چڑھ جائے، بتاؤ کیا اسے مردہ کہو گے؟ نہیں کہو گے؟ مردہ کہو گے؟ ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے، 3-4 دن پہلے کی بات ہے، آپ لوگوں کے اکثر تعلقات انہی علاقوں سے ہے، حویلیاں کے اندر عشاء خان مصطفیٰ کا عظیم الشان میلاد کا جلوس نکلا۔ عشاء خان مصطفیٰ نے جلوس نکالا، نعتیں پڑھتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے، نعرے لگاتے ہوئے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے، من سب نبیا فاقتلوہ کا نعرہ لگاتے ہوئے، آئے گا مصطفیٰ کا نظام آئے گا، یہ نعرہ لگاتے ہوئے، جب دین تخت پر آئے گا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، جب دین تخت پر آئے گا ہر مسلم عزت پائے گا، یہ نعرہ لگاتے ہوئے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ نعرہ لگاتے ہوئے، آیا یہ نعرہ لگاتے ہوئے، جھومتے ہوئے، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ بھائی یہی کر رہے تھے نا، میلاد پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، نعت پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، ان ظالموں نے، ان خبیثوں نے ایسے ایسے جوان شہید کر دیے گولی مار کر۔ کیا جرم تھا ان کا؟ سرکار کا نام لینا جرم ہے؟ جس ملک کی بنیاد اسلام پر بنی ہو، جس ملک کی بنیاد اسلام پر رکھی گئی ہو، اس ملک میں سرکار کے نام لیواؤں کو پھولوں کے ہار کے بجائے گولیوں کی بوچھاڑ، بتاؤ یہ انصاف ہے؟ ہونا چاہیے تھا؟ تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کرو گے اللہ کی لاٹھی کہتے ہیں نا، نہیں جی میرا رب اس کی پکڑ بڑی شدید ہے اور بڑی تیزی سے آتی ہے، دیکھنا انشاءاللہ جس نے بھی ظلم کیا اللہ اسے ذلیل کرے گا انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت جلد ایسا ہوگا، چھوڑے نہیں جائیں گے، ادھر بھی پکڑ ہوگی ادھر بھی پکڑ ہوگی، دونوں جگہ پکڑ ہوگی۔ تم تو نام لیوا ہو اسلام کے، کافر کوئی ایسا کرتا تو چلو تھوڑی دیر کے لیے تسلی ہو جاتی، کافر نے ایسا کیا، تم تو اسلام کے نام لیوا ہو، تم نے اسلام کے نام لیواؤں پہ گولی چلا دی، بڑے دکھ کی بات ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، آپ اس کی مذمت کرتے ہیں حمایت کرتے ہیں؟ مذمت کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے، حضور کے عاشقوں پر گولی چلانے والوں کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم بد دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے ہاتھوں کو توڑ دے، اللہ نے اس کو نابود کر دے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ سرکار کے غلاموں کے جان و مال کی حفاظت فرمائے، اور جو شہید ہو گئے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ گولی سے کوئی ڈر نہیں ہے، ابھی بھی گولی چلے خدا نہ خواستہ، اللہ سب کو محفوظ رکھے، لیکن خدا نہ خواستہ چلے گولی لگ جائے شہید ہو جائے، 1400 سال کے بعد بھی گولی لگ کے شہید ہو جائے، مردہ کہو گے؟ مردہ کہو گے؟ ہم نے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک کی زیارت کر کے کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے نبی علیہ السلام کے زمانے کو پا کر کلمہ نہیں پڑھا، ہم 1400 سال بعد پیدا ہوئے، ہم نے تو ابھی تک خواب میں بھی سرکار کو نہیں دیکھا، ہم نے تو سرکار علیہ السلام کی زیارت بھی نہیں کی، ہم نے تو صرف نام سنا ہے، ہم نے تو صرف نام لکھا ہوا پڑھا ہے، ہمارے سامنے تو نام آتا، ابھی بچہ تقریر کر رہا تھا، کتنی پیاری بات کر رہا تھا، سبحان اللہ، کہ جب سرکار کا نام آتا ہے میرے ہونٹ آپس میں ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں،
سرکار کا نام ایسا ہے، سبحان اللہ۔ ہم تو 1400 سال کے بعد دنیا میں پیدا ہوئے، سرکار کے امتی دیکھ کر ایمان نہیں لائے، صرف سن کر ایمان لائے ہیں، لیکن الحمدللہ 1400 سال کے بعد، 14 صدیوں کے بعد بھی الحمدللہ ان کے نام پر اگر اپنی جان قربان کر دیں تو آج بھی کسی کلمہ گو کو جرت نہیں کہ وہ ایسے شخص کو مردہ کہے۔ وہ کون ہے؟ شہید ہے۔ اور شہید مردہ ہوتا ہے؟ شہید کیسا ہوتا ہے؟ بھائی مردہ موت کا مزہ تو اس نے بھی چکھا، لیکن کیا اس چکھنے کے بعد وہ مر گیا ہمیشہ کے لیے؟ نہیں، اس نے موت کا مزہ چکھا، مگر اس چکھنے کے بعد رب نے اسے ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دی، ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائی۔ ارے 1400 سال کے بعد جن کا صرف کلمہ پڑھ کر جو غلام ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لے، اللہ اسے ہمیشہ کی زندگی عطا کرے۔ ہم اسے نہیں سمجھ پائیں، ہمیں مردہ کہنا بھی منع ہو، ہمیں مردہ سوچنا بھی منع ہو، تو کیا نبی کے لیے مردہ کہنا جائز ہوگا؟ کیا نبی کے لیے مردہ سوچنا بھی جائز ہوگا؟ استغفر اللہ۔ جس کا غلام جن کا کلمہ پڑھ کر زندگی پا جائے، کیا وہ آقا خود مردہ ہو جائے گا؟ کیا وہ آقا خود مر کی مٹی میں دفن ہو جائے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، حاشا، غلط، یہ ہوس بے بصر کی ہے، یہ کسی دشمن کی اڑائی ہوئی ہے۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، سرکار علیہ السلام مردہ نہیں ہے بلکہ سرکار زندہ ہیں۔ سرکار کیوں؟ کہ سرکار رحمت للعالمین ہے، سرکار رحمت بنا کر بھیجے گا۔ اور رحمت کے لیے کیا ضروری ہے؟ مہربان کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ وہ زندہ ہو، تبھی تو مہربانی ہوگی، تبھی تو مہربانی کرے گا۔ اگر زندہ نہ ہوگا تو مہربانی کیسے کرے گا؟ ثابت ہوا سرکار عالمین کے حق میں مہربان بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو سرکار مردہ نہیں، سرکار۔ اٹھائیے اپنا ہاتھ دوبارہ، پہلا اصول دہراتے ہیں، سرکار خلقت میں، زور سے، میرے مائک کی آواز کم ہونی چاہیے، آپ کی آواز زیادہ، سرکار خلقت میں اور سرکار مردہ نہیں، کیوں؟ کہ وہ رحمت للعالمین۔ بولیے سبق یاد ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ تقریر تو نہیں ہے نا؟ صحیح کہا تھا نا، یہ سبق ہے، یاد کرنا ہے۔ آگے بڑھیے، آدھا گھنٹہ ہو گیا میری گفتگو کو، 15 منٹ رہ گئے۔ میں نے کہا تھا آدھے پونے گھنٹے میں اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ، ختم ہوئی تو کروں گا۔